بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا بہت شکریہ آج کی پریس کانفرنس کا۔ اس سے پہلے کہ ہم کوئی سٹیٹمنٹ دیں، بیرسٹر ظفر اللہ صاحب اس کے بارے میں آپ کو جو قانونی پوزیشن ہے آج کے ججمنٹ کے حوالے سے بریف کریں گے، اور بعد میں پھر ہم لوگ بھی کچھ اظہار خیال کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ آج صبح سے تھکے ہوئے ہیں تو میں آپ کو گفتگو کی ابتدا فیض احمد فیض کے شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ نثار تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو آپ نے فیصلہ کیا یہ شروع ہوا پٹیشنز کے ساتھ، جو عمران خان نیازی، شیخ رشید احمد اور سراج صاحب جو ہے جو جماعت اسلامی کی ہیں ان کی پٹیشنز تھی۔ ان میں لے دے کے 3 بنیادی باتوں پہ زور تھا۔ ایک، نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کرو، ان کے لندن میں 4 فلیٹس ہیں۔ بی، انہوں نے ٹیکس چوری کیا ہے، ان کو ڈسکوالیفائی کرو۔ اور تیسرا یہ کہ انہوں نے جو سپیچز کی ہیں اس میں کنٹرڈکشن ہے، وہ بھی لندن فلیٹ کے بارے میں، لہذا ڈسکوالیفائی کرو۔ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں، بلکہ کامن ویلتھ کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ اتنی فیکچول کنٹروورسی کی وجہ سے سپریم کورٹ براہ راست اس کا جورسڈکشن لے۔ لیکن ہمارے لیڈر نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی بھی ٹیکنیکل بنیاد میں نہیں جائیں گے اور ہمارا دامن صاف ہے، ہم عدالت میں جائیں گے، اپنا موقف پیش کریں گے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ آیا کہ 20 اپریل کو ججمنٹ آ گئی۔ اس میں 2 جج صاحبان نے ایک فیصلہ دیا، ان کے 3 ساتھیوں نے ان کی بات نہیں مانی اور اس کے نتیجے میں ایک GIT تشکیل دے دی گئی۔ ہم ادب سے اس پروسیس سے لے کر آج تک کے اوپر میں اس پہ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری رائے میں اس طرح کے پولیٹیکل کوسچن کو، جہاں ایک پولیٹیکل پارٹی ایک دفعہ دھرنے سے اقتدار نہ لے سکی، لاک ڈاؤن سے نہ لے سکی، اور پھر عدالت کے کندھوں پہ آنے کے لیے، اقتدار کے لیے یا ایک گورنمنٹ کو گرانے کے لیے، یہ خالص پولیٹیکل کوسچن ہے۔ عدالتیں اس کنٹروورسی میں پھنستی ہیں تو نقصان ہوتا ہے، یہ پوری دنیا کا جورسپروڈنس ہے۔ لیکن بہرحال عدالت عظمیٰ نے یہ لیا، اور اس کے بعد تاریخ میں کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نہیں بنی۔ ہم نے اس کو قبول اس لیے کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پروسیس سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی میں ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی غالباً انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ انویسٹیگیشن کے عمل کو جج صاحبان براہ راست سپروائز کر رہے ہو۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ انویسٹیگیشن الگ کام کرتی ہے، پراسیکیوشن الگ کام کرتی ہے، اور جوڈیشری آفٹر الگ کام کرتی ہے۔ یہ جو کامن لا کا ایک اسٹیبلشڈ نارم ہے، ہم سمجھتے سیپریشن آف پاور کا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اس میں ہماری رائے میں اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد GIT کی جو فارمیشن ہے، اخبارات میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں ماڈرن ڈیوائسز جو ہیں وہ واٹس ایپ سے وہ شروع ہوتی ہے۔ عدالت عظمیٰ کو حق حاصل ہے کہ وہ جس بندے کو منتخب کرے، لسٹ سے نام چن لے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کم و بیش جو میرا تاریخ کا مطالعہ ہے، تاریخ قانون کا، اس میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح کی باتیں سامنے آئیں۔ اس کے بعد GIT بنی۔ ہم نے ادب کے ساتھ گزارش کی کہ ایک ان میں وہ آدمی ہے جو ہمارے خلاف ریفرنس بنا چکا، ایک وہ آدمی ہے جو ہمارے خلاف برقع میں CFO رہا، اس کی بیوی الیکشن لڑتی رہتی ہے۔ ہماری گزارشات ہم نے رکھی، وہ نہیں سنی گئی۔ ہم نے یہ ان کو بتایا کہ جناب وہ لوگوں کو بلاتے ہیں، تھریٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف ایفیڈیوٹ واپس لے لو ورنہ اپروول بنانے کی کوشش، یہ بھی معاملہ چلتا رہا۔ پھر آخر میں رپورٹ آ گئی، اب رپورٹ پہ آ جائیں۔
رپورٹ ساری کی ساری اکثر حصہ اس کا مخبر کی رپورٹ کے اوپر ہے. تھانے کچہری میں تحصیل کی لیول میں جو رپورٹ ہوتی ہے وہ مخبر بتاتا ہے. یہاں ایک نیا اصطلاح استعمال کی گئی ہے جو آپ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, میں نے تو 47 کے بعد نہیں دیکھی, بلکہ مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان کے اندر, ہندوستان کے اندر جب کامن لا شروع ہوا ہے انگریزوں کا 1860 سے, مجھے نہیں معلوم کہ کوئی رپورٹ جو ہے سورس رپورٹ سے بنی ہو. اگر ہے تو آپ مجھے بتا دیں. بہرحال اس میں سارے ڈاکومنٹ فوٹو کاپی ہیں, اور خود لکھا انہوں نے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تصدیق شدہ ہے, عدالت اس کو دیکھ لے. خیر رپورٹ آ گئی, تھوڑا آگے چلیں. 3 ممبر بنچ جو تھا انہوں نے جے آئی ٹی پہ ہیئرنگ کی, اچھی بات ہے, لیکن اس کے بعد جب ڈیسیژن کے لیے کل اناؤنس ہوا کہ جی 5 ممبر صاحبان اس کا فیصلہ کریں گے, کم از کم ہمارے لیے یہ حیران کن ضرور ہے. میرا نہیں خیال کہ آپ بھی کوئی اس کی ایک مثال ڈھونڈ سکیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آر ڈی آرٹم پارٹم کا بنیادی اصول ہے کہ نو ون کین بی کنڈیمنڈ انہرڈ. ایک بات کو 3 جج صاحبان سنتے ہیں اور فیصلہ 5 کرتے ہیں. ان کے لیے آسان کام تھا کہ 5 بیٹھ جاتے, لیکن بہرحال یہ ہوا ہے. ہم ادب سے کہتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس قانون جورسپروڈنس کو ہم سمجھتے ہیں اس میں یہ انصاف کے تقاضے بالکل پوری نہیں کرتا. اس کے بعد اب جو آرڈر آئے ہیں اس کے 3-4 پہلو میں عرض کرتا ہوں. نیب کو ڈائریکشن دی گئی ہے کہ آپ یہ کام کریں. ایگزیکٹو کی ڈسکریشن کو ختم کرنا عام طور پر ہم کیس لا میں ناپسند کرتے ہیں. جیسا آپ جج صاحب کی ڈسکریشن کو ختم نہیں کر سکتے, نیب کی اپنی ڈسکریشن ہے, ان کو آپ یوزرپ نہیں کر سکتے. پھر یہ کہا گیا ہے کہ ایک جج صاحب ہوں گے مانیٹرنگ جج, جو یہ دیکھیں گے کہ یہ نیب کا ریفرنس کیسے بنتا ہے. بھائی سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج, ہمیں بڑے ادب سے کہتا ہوں, کیا ریفرنس بنانے کے عمل میں شامل ہوگا؟ کیا انصاف کے تقاضے اس سے ہمارے پورے ہو سکیں گے جو وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے؟ پھر کہ وہ 6 ہفتے میں کرے, ٹھیک, جو عدالت سنے گی وہ کیس, نیب عدالت پنڈی کی, اسلام آباد کی, اس کی براہ راست سپرویژن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے وہ جج کریں گے. اس کی کیا مجال ہوگی کہ وہ ملزموں کو یا کسی کو وہ کس طرح ان کا فیئر ٹرائل کرے گا, آرٹیکل 10 کے تقاضے کیسے پورے کرے گا؟ آپ خود اس کا اندازہ لگا لیں. تھوڑا آگے چلیں. الزام تو یہ تھا کہ اربوں روپے, 50 ارب سے خان صاحب شروع ہوئے تھے کہ 50 ارب روپے کی کرپشن ہو گئی. پھر کہا 10 ارب کے وہ فلیٹ ہے, موٹر وے میں کمیشن ہے, فلاں ہیں. 30-35 سال کا ایک ایک کاغذ چھان مارا گیا. عدالت عظمیٰ کے 3 جج, 5 جج, 3 جج اور جے آئی ٹی 6 بندے, اور شاید ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ شامل ہوں گے جن کو ساتھ بھائی جنات کہتے ہیں. چونکہ میں نے 12 کہا ہے کہ میں اللہ اعلان کہتا ہوں کہ یہ رپورٹ لکھی جانے والی ہے نہیں, لیکن اس کے اندر بھی آپ کو 1 روپے کا بھی الزام نہ ملا, نہ موٹر وے میں کمیشن کا, نہ ایئرپورٹ میں کمیشن کا, نہ پاور پلانٹ میں کمیشن کا, نہ ایل این جی کا. اب آپ ان کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہیں کس بات پہ کہ جی 2013 میں جب انہوں کو نامینیشن پیپر دیے, انہوں نے جو رقم لی ہی نہیں, خود لکھا ہے, جو لی ہی نہیں اپنے بیٹے سے, وہ ریسیویبل ہو سکتی تھی, وہ چونکہ آپ نے ظاہر نہیں کی, لہذا آپ ڈسکوالیفائیڈ ہیں. بھائی آپ ڈسکوالیفائی کرتے ہمیں کسی کمیشن پہ, کسی کک بیک پہ, کسی کرپشن پہ, لندن کے فلیٹ پہ ہی کر دیتے ہوتی, آپ ٹیکس ایویژن پہ کر دیتے. جو ان کی پریئرز تھی 3, وہ تینوں کے تینوں نہیں ہیں. میں اس کو انٹرپریٹ کر سکتا ہوں, حق بجانب ہوں یہ طے کرنے میں کہ تینوں کے تینوں الزام تو آپ کے سپریم کورٹ نے نہیں مانے جو آپ نے ہمارے اوپر لگائے تھے. میں آخر میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی 1947 سے لے کر آج تک کسی ایک وزیر اعظم نے اپنے 5 سال پورے نہیں کیے. یہ تاریخ کی آئرنی ہے,
یہ سازش ہے، ہماری میچورٹی ہے، جو بھی آپ نام دے دیں، امر واقعہ یہی ہے۔ اور اس کے برعکس ایک خود ساختہ فیلڈ مارشل تشریف لائے تھے، تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ اپنے دستخطوں سے آئین لگا دیا تھا۔ 58 میں آئے تھے، 69 تک رہے، 11 سال ان کے ٹینیور کسی نے کاٹے نہیں ہیں، بلکہ 200 کیس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ تو نظریہ ضرورت ہے اور یہ گراؤنڈ نارم ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، پروفیسر کیلسن کی جس تھیوری کے اوپر انہوں نے 200 ججمنٹ دی تھی، پروفیسر کیلسن نے برکلے لا ریویو میں مضمون لکھا تھا کہ مجھے غلط کوٹ کیا جا رہا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، پروفیسر ہین کینسن کی جس تھیوری کے اوپر اس پہلے مارشل لاء کو جواز بخشا گیا تھا کسی طریقے سے، اس کے لکھنے والے پروفیسر نے یہ کہا تھا کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ پھر دوسرے آتے ہیں جناب امیر المومنین، وہ بھی بڑی طویل عرصہ تک رہتے ہیں، اور پھر تیسرے آ جاتے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں 9 سال وہ بھی رہتے ہیں۔ ان کا ٹینیور کو تو ویسے جواز بخشا گیا، میرے نام کی ججمنٹ ہے ظفر علی شاہ صاحب کی، جو انہوں نے مانگا تھا، نہیں مانگا تھا وہ بھی عطا ہوا، لیکن کوئی کوئی ایسی بات نہیں۔ جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی تھی ترکی میں، عطا ترک نے حضرت علامہ اقبال نے ایک شعر پڑھا تھا، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو اور بھی کتنی قربانیاں دینی پڑیں گی جمہوریت کے لیے، رول آف لا کے لیے، کہ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، 100,000 جب تک ستارے ذبح نہیں ہوتے تو سحر نہیں ہوتی۔ قربانیاں پہلے بھی دی ہیں سیاستدانوں نے، پھر بھی دیتے رہیں گے۔ اور آخر میں دعا کا ایک شعر پڑھتا ہوں، جن کا دی پیروی کذب و ریا ہے ان کو، ہمت کفر ملے، جرت تحقیق ملے، جن کے سر منتظر تیغ جفا ہیں ان کو، دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن، اضافہ کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ اس نقطے پہ جس پہ ڈسکوالیفیکیشن آرڈر پاس ہوا ہے۔ اگر یہ آنریبل سپریم کورٹ کا آرڈر آپ پڑھیں تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جو بیرسٹر صاحب آپ کو بتا رہے تھے، پینما پیپرز کے حوالے سے، جو کمپنیوں کے حوالے سے جو الزامات لگائے گئے تھے پٹیشن میں، اس میں انہوں نے کوئی فائنڈنگ نہیں دی۔ جو ہمارے تفاضات تھے جے آئی ٹی کے بارے میں، جو اس کے بارے میں بیرسٹر صاحب بتا رہے تھے، اس کو بھی انہوں نے ٹچ نہیں کیا۔ بس یہ کہا کہ جی چونکہ پرائما فیسی کیس از میڈ آؤٹ، ہم اس کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں نیب کو ریفر کریں، نیب اس پہ ریفرنس بنائے اور پھر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ریفرنس فائل کریں۔ جو سیریس بات ہے جو ڈسکوالیفیکیشن کی، اس کے بارے میں آپ کو ذرا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ایک سرٹیفکیٹ آپ کہہ سکتے ہیں، ایک سرٹیفکیٹ پروڈیوس کیا گیا کہ وزیر اعظم چیئرمین ہے یہ کیپٹل ایف زیڈ ای کمپنی دبئی میں، اور اس کی سیلری جو ہے وہ 10,000 درہم ہے۔ ان کے بیٹے کی کمپنی ہے، جن کے ایک سیریمونیل چیئرمین تھے وزیر اعظم، اور یہ ریکارڈ پہ ہے کہ جی وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے یہ سیلری ڈرا نہیں کی۔ اس کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ڈینائل تو ہے، ہم نے پڑھ لی ہے ریٹن آرگیومنٹس میں کہ یہ ڈینائل ہے کہ یہ ایسٹ ہے، لیکن چونکہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے لینی تھی اور یہ نہیں لی، تو پھر بھی ریسیویبل تو ہے نا، اور ریسیویبل ہے تو ایسٹ ہے۔ لیکن اسی جو ہے ریٹن آرگیومنٹس میں انہوں نے اگلا فقرہ انفارچونیٹلی وہ ٹچ نہیں کیا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی وزیر اعظم نے، یہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو، یہ فقرہ انہوں نے ایک کوٹ کیا ہے کہ جی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسٹ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں thus the salary shown in the employment contract in effect never constituted an asset for respondent number 1، یہ کوٹ کر کے، اور کہا کہ نہیں، یہ
اس لیے ایسٹ ہے کیونکہ لے سکتے تھے، یعنی کہ ریسیویبل تھا. لیکن اگلا فکرہ اسی پیرا میں جو وزیر اعظم نے اپنے ریٹن آرگیومنٹس میں کہا وہ یہ کہا it is emphatically denied that respondent number 1 received any salary as purported to be represented by the said certificate. It may be added here that this ceremonial status of respondent number 1 came to an end with the dissolution of Capital FZE, which process began in July 2013, ended in July 2014. However, before that, یہ بہت ضروری ہے, before that, in January 2013, when respondent number 8 shared his decision to wind up the company, respondent number 1 categorically told him that he did not intend to nor would claim any salary from the company. یعنی جنوری 2013 میں اپنے یہ نامنیشن فارم یا ریٹرن جو ہے وہ فائل کرنے سے پہلے, ڈکلیریشن فائل کرنے سے پہلے وزیر اعظم نے اپنے بیٹے کو بتا دیا تھا کہ میرے کوئی انٹینشن نہیں یہ لینے کی, لہٰذا یہ اماؤنٹ پیبل نہیں تھا, اور اگر پیبل نہیں تھا تو ریسیویبل کیسے ہو سکتا. تو یہ بنیاد بنی ہے اس ڈسکوالیفیکیشن آرڈر بھی. اس پہ وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ ریسیویبل ہے, یہ آپ کے ایسٹ ہے, آپ نے ڈکلیئر نہیں کی, لہٰذا آپ آنیسٹ نہیں ہیں اور آپ یو آر لائبل انڈر دی روپا اینڈ آرٹیکل 62(1)F. تو یہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنیادی, اور یہ کیونکہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے, ڈسپیوٹڈ کویسچن آف فیکٹ, ڈسپیوٹڈ کویسچن آف فیکٹ کو بنیاد بنا کے ڈسکوالیفیکیشن ہے. اور یہ جب بھی ایسی کوئی بات ہوئے یا اتنی سیریس ایک پنشمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں جس میں ریفرل تو ایک بات ہے جو ٹرائل ہوئے گی, جس پہ آپ ڈسکوالیفیکیشن کی امپوز کر رہے ہیں, وہاں ڈسپیوٹڈ کویسچن آف فیکٹ پہ جہاں اس پہ ایویڈنس ہوتا ہے کہ یہ واقعی پیبل تھی نہیں ہے, اور جب یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری انٹینشن ہی نہیں تھی یہ لینے کی تو پیبل ہی نہیں تھی تو ریسیویبل نہیں تھی. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قدم قدم پہ مقتل, یہ قدم قدم پہ مقتل, یہ سواد کوہ جانا, وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری. آج کا دن تاریخی نہیں, ایک تاریخ دن ہے. پاکستانی قوم کے حق حاکمیت کو پامال کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا. عدالت کے وقار کو انشاءاللہ ملحوظ خاطر رکھیں گے. اپنے کارکنان سے کہتے ہیں کہ وہ پرامن رہیں. بیرسٹر ظفراللہ صاحب نے جو شعر پڑھا تھا وہ مکمل نہیں کیا آپ نے کہا تھا کہ نثار میں تیری گلیوں پہ وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے, جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے, نظر جھکا کے چلے جسم و جان چرا کے چلے. ہم نظر جھکا کے نہیں چلیں گے, ہم انشاءاللہ نظر اٹھا کے چلیں گے. ہمارے ساتھ یہ پہلی بار نہیں ہوا, بار بار ہوا. ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا اور مسلم لیگ نون کا جرم کیا ہے. ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم پاکستان میں سول سپریمیسی مانگتے ہیں. ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم منتخب ہو کے ایوانوں میں آتے ہیں اور رسوا کر کے ایوانوں سے نکالے جاتے ہیں, پھر جیلوں کی یاترا کرتے ہیں. لوگ اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں, ہم آمریتوں کا مقابلہ کرتے ہیں. اپنی جسم اور روح پر زخم جھیلتے, اف نہیں کرتے. پھر اس ملک میں جانیں دے کے جمہوریت کو واپس لاتے ہیں. پھر ملک کے ہاؤس کو ان آرڈر کرتے ہیں.
ملک کے مرتے ہوئے اداروں کو چلاتے ہیں، کراچی کا امن بحال کرتے ہیں، بلوچستان میں شورش کرنے والوں کو قومی دھارے میں واپس لاتے ہیں، ملک کا خزانہ بھرتے ہیں، یمن اور قطر کے معاملے میں قومی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرتے، اس کی سزا ملتی ہے۔ فیک ڈاکومنٹس آتے ہیں باہر سے، باہر پھر ہماری بات سنی نہیں جاتی کہ نواز شریف ڈکٹیشن نہیں لیتا۔ نواز شریف کے ساتھ یہ پہلی بار نہیں۔ وہ سازشی جنہوں نے دھرنا 1 دیا، پھر دھرنا 2 دیا، لاک ڈاؤن کی باتیں کی، مہرے تھے۔ عمران خان تمہاری حیثیت ایک مہرے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، تم ایک شو بوائے ہو، اس کے علاوہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم تمہارے بارے میں یہ کہنا نہیں چاہتے تھے، لیکن تم نے ہمیں یہ کہنے پہ مجبور کیا ہے۔ آج یہ بات بہت لوگ کہہ رہے ہیں، کل پوری قوم یہ بات کہے گی۔ کون سی کرپشن ہوئی ہے؟ کون سی لوٹ مار ہوئی ہے؟ کس منصوبے میں کک بیک لیا گیا ہے؟ پاناما پیپرز تو پیچھے رہ گئے، یہ ڈسکوالیفیکیشن پاناما پیپرز کی بنیاد پہ ہوئی ہے، کسی کرپشن کی بنیاد پہ ہوئی ہے، عہدے کے ناجائز استعمال کی بنیاد پہ ہوئی ہے؟ جی نہیں۔ بیٹے کی ایک کمپنی، والد اس کا سیریمونیل چیئرمین، 1 ٹکا وصول نہیں کیا، اقامہ اور کاغذات نامزدگی کے دوران لف کیے گئے اور ہم ڈسکوالیفائیڈ ہیں۔ عدالت سے تو ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، لیکن عوام کی عدالت سے ڈسکوالیفائی نہیں کروایا جا سکتا۔ انشاءاللہ ہم کم بیک کریں گے، لوٹیں گے واپس، پر اس بار فیصلہ بڑا ہوگا، اس بار فیصلہ چھوٹا نہیں ہوگا۔ بار بار انتخابات میں جانا اور انتخابات میں جیت کے آنا اور پھر ہاتھ پاؤں بندھوا کے واپس چلے جانا، یہ کوئی کام نہیں۔ ہم نے اپنے لیڈر سے کہا ہے اور ہم نے اپنی پارٹی میں یہ بات کی ہے کہ نئی شرائط لکھی جائیں گی اس ملک میں۔ اس ملک کو رول کون کرے گا اور کیسے روکی جائے گی اداروں کے کام میں مداخلت، اور کیسے آئین پر حرف بحرف عمل ہوگا، اور کیوں وزرائے اعظم کو ذلیل کر کے رسوا کر کے نکالا جاتا ہے، کسی کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے، کوئی جلا وطنی اس کا مقدر قرار پاتی ہے، اور دوسرا وزیر اعظم ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے۔ کس بات پہ؟ اور صادق اور امین کی کہانی میرے دوستوں اب چلے گی، لیکن صادق اور امین کی کہانی صرف وزیر اعظم یا سیاست دانوں تک نہیں رہنی چاہیے، یہ ہر اس جگہ جانی چاہیے جہاں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ہم اس کہانی کو چھیڑنا نہیں چاہتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ 62 اور 63 یہ بھی آئین میں تجاوزات ہیں جو ایک ڈکٹیٹر کے دور کی انکروچمنٹ ہے۔ یہ ہماری نالائکی کہہ لیں کہ ہم اس کو نکال نہیں سکے، یا یہ کہہ لیں کہ اگر نکالتے تو ایک پرسیپشن پیدا کیا جاتا کہ سیاستدان اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں۔ لیکن کیا ایسی شکایات باقیوں کے لیے بھی موجود ہیں جو فیصلے کرتے ہیں؟ اس کا جائزہ لینا ہوگا۔ میں یہ ضرور کہوں گا، خان صاحب بغلے نہ بجائیں، کیونکہ چند روز تک اب بغلے جھانکیں گے، اور جو خوشیاں منا رہے ہیں وہ بہت جلد سوچیں گے کہ ہم نے کیا غلطی کی، کیونکہ مکافات عمل ہے۔ 2-3 باتیں اور کہوں گا، پھر میرے باقی دوست بات کریں گے۔ بعضوں کا یہ خیال تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف خطرناک ہیں۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ اب جب کہ وہ وزیر اعظم نہیں رہے تو وہ سیاسی طور پہ زیادہ مؤثر ہوں گے اور جمہوریت کے دشمنوں کے لیے زیادہ خطرناک اور لتھل ہوں گے۔ اس کا انتظار کیجیے گا۔ ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے، ہمیں عوام سے رابطہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے، اور جانوں کی بازی ہم نے پہلے سے لگائی ہے۔ ہم نے اپنا خون دیا ہے پاکستان کی بنیادوں میں۔ یہ ملک ہم نے بنایا، ہمارے بڑوں نے بنایا، خون دیا اس ملک کو۔ ہم نے بنایا پاکستان، ہمارے بڑوں نے خون دیا ہے۔
ایک بھرپور سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں بنا ہے. ہمارے بڑوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے جیلیں کاٹی ہیں گورے کی, اور پھر آمریتوں کی جیلیں ہم نے کاٹی ہیں. تو یہ جدوجہد رائے گاہ نہیں جانے دیں گے کہ ایک شخص 1.5 کروڑ ووٹ لے کے آئے اور 1.5 منٹ میں چلتا کر دیا جائے. اور جس راستے پہ صادق اور امین کے اب پاکستان کو ڈال دیا گیا ہے, تو پھر یہ سوال اب بار بار پوچھا جائے گا, اور ہر کسی سے پوچھا جائے گا, آپ صادق اور امین ہیں, اپنی تلاشی دو. تو کون کون تلاشی دے گا اور کہاں کہاں تلاشی دے گا؟ بہرحال ہم تو پاکستان کو نواز شریف صاحب کی قیادت میں شاہراہ ترقی پہ ڈال چکے تھے. انشاءاللہ تعالی کوئی کیوس کریٹ نہیں ہوگا, کوئی افراتفری پیدا نہیں ہوگی. ہوش کے ساتھ آگے بڑھیں گے, جوش کے ساتھ صرف آگے نہیں بڑھیں گے. میں پھر کہتا ہوں, اداروں کا تقدس اور احترام ملحوظ خاطر رہے گا, کوئی افراتفری نہیں ہوگی. ہم نے اپنے کارکنوں کو کہا ہے, پھر کہتے ہیں تکرار سے, پرامن رہیے, کیونکہ ہم آگے بڑھیں گے, پیش قدمی کریں گے, لیکن ہوش اور تدبر کے ساتھ کریں گے. لیکن جو لوگ بار بار پاکستان کی ترقی کو ریورس گیئر میں ڈال دیتے ہیں, ان سے بھی یہ سوال ضرور پوچھے گا, مورخ بھی پوچھے گا اور پاکستانی قوم بھی پوچھے گی. آپ کو پاکستان کی ترقی کو, پاکستان میں غربت کے خاتمے کی کوششوں کو, پاکستان میں خوشحالی لانے کی کوششوں کو ریورس گیئر میں ڈالنے کا حق کس نے دیا تھا؟ آخری بات, ہمیں اندازہ تھا کہ سی پیک کو پاکستان میں لانے کی سزا ملے گی, کیونکہ جب ایٹمی دھماکہ کیا تھا تب بھی سزا دی گئی تھی. آج اس شخص کو ایک چھوٹے سے نقطے کی بنیاد پر, کسی رشوت یا کرپشن کی بنیاد پر نہیں, نااہل قرار دلوایا گیا عدالت سے, جو ایٹمی پاکستان کا معمار ہے. وہ شخص جو جدید پاکستان کا معمار ہے, وہ شخص جو ایک ویژن رکھتا ہے پاکستان کو آگے لے کے جانے کا اور کر کے دکھاتا ہے. ہم نے باتیں نہیں کی, ہم نے تو کام کیا ہے. کوئی دکھائے فوجی ادوار تھے یا سول ادوار تھے کہ 4 برس میں ملک جو بدترین حالت میں تھا اس کو اس کے قدموں پر کھڑا کیا. اگر کسی اور نے تو اس کا نام بتایا جائے. بہرحال یہ ایک جہد مسلسل ہے. خیال تھا کہ یہ جدوجہد اب اپنی منزل پہ پہنچ جائے گی اور کچھ زندگی میں آرام ملے گا, لیکن لگتا یہ ہے کہ ہمارے نوجوان, ہمارے بچے اور ہماری اولادیں اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے. پاکستان پائندہ بھائی صاحب یہ بتائیں, ہم نے چند ہفتے پہلے بھی اپنا مقدمہ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ انصاف کی توقع ہم نہیں رکھتے, اور آج اس ججمنٹ نے ثابت کر دیا. ہم سپریم کورٹ کو بالکل ریڈیکیول نہیں کرنا چاہتے, ہم اس کو قانونی طور پہ چیلنج کریں گے, لیکن یہ ضروری ہے کہ حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے رکھے جائیں, اور اپنا دفاع کرنا, حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا, یہ ہمارا حق ہے, یہ ہم سے کوئی نہیں لے سکتا. اور آج ملک کی بدنصیبی یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی اس بات پر کیا گیا کہ اس نے اپنے بیٹے سے پیسے نہیں لیے. یہ کسی نے نہیں کہا کہ پیسے لے لیے یا کوئی رشوت لے لی یا کوئی کرپشن کر دی, کہ آپ ایک کمپنی کے چیئرمین تھے, جس کمپنی کا مالک آپ کا بیٹا تھا, کوئی اور نہیں تھا. آپ کو 10,000 تنخواہ ملنی تھی, 10,000 درہم 2 لاکھ سے بھی کم اس زمانے میں تھے, اور چونکہ آپ نے وہ پیسے نہیں لیے تو وہ آپ کا ایسٹ بن گیا, اور آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے تو آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے. کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ مجھے آپ بتائیں. میں نے خود بیان دی, اور یہ وہ والیوم 9 کا 134 نمبر ہے.
آپ ان کاغذوں کو دیکھ لیں، یہ وہ بنیاد بنی ہے، یہ جس پہ کوئی اتھینٹیکیشن نہیں ہے، کسی کا نام نہیں ہے، اور ان کاغذات کے مطابق یہ شاید لکھا ہوا ہے کہ یہ رقم ادا کر دی گئی تھی، اور یہ مشکل کام نہیں تھا۔ جو یہ آپ اگر سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہاں پر بورڈ آف چیئرمین کے چیئرمین آف دا بورڈ تھے 2007 سے، تو وہاں سے اس کمپنی کے اکاؤنٹس بھی حاصل کیے جا سکتے تھے، اور جو کمپنی کا وینڈنگ کا پروسیس 2013 میں شروع ہو چکا تھا، جنوری 2013 میں۔ تو آج ملک میں انتشار، بات کہاں سے شروع ہوئی؟ گاڈ فادر سے شروع ہوئی، مافیا تک پہنچی، اور آخر میں کہ آپ نے 10,000 درم جو آپ کے بنتے تھے آپ نے نہیں لیے تو آپ کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے تاریخ اس کو قبول نہیں کرے گی، میں معذرت سے کہتا ہوں۔ تاریخ نے ماضی میں بھی بہت سے تاریخ فیصلے قبول نہیں کیے، اور یہ اس باب میں ایک اضافہ ہے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ ہم نے اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھ دیا ہے، فیصلہ عوام کر دیں گے، اور اس سے بھی ایک بڑی عدالت موجود ہے۔ ان چیزوں کا فیصلہ بھی کسی دن ہونا ہے کہ کس نے زیادتی کی اور کس نے کیا فیصلے دیے، کس بنیاد پر دیے۔ تو یہ حقائق ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے سامنے ہوں کہ وزیراعظم پر کوئی کرپشن کا ثبوت نہیں، 8 سال مشرف لگا رہا، کوئی ایک پیسے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکا۔ یہ ہزاروں صفحے کی رپورٹ بنی، اس میں سے یہ چیز نکلی کہ آپ نے اپنے بیٹے سے 10,000 درہم نہیں لیے تو آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیں۔ مجھے آپ بتائیں کیا آئیں گے؟ کیا آپ وزیراعظم کو برطرف کر دیں گے؟ اگر یہی معیار رکھنا ہے تو میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ یہاں شاید کوئی نہ بچ پائے، اگر یہی معیار ہے۔ اس لیے لوگوں کے ٹی ڈی بل نکالنے سے بھی مارے جائیں گے۔ ہم تو اپنی بات عدالت میں بھی کی، اپنا حق بھی عدالتی استعمال کریں گے، اور سب سے بڑھ کر عوام کی عدالت میں اپنی باتیں رکھیں گے، اور رکھ دی ہیں۔ فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب ہمارے کولیگز کی بات سن چکے ہیں، سب سے پہلے تو میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹر سے مخاطب ہوں گا، اور پھر پاکستان کے عوام سے، چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر ہے جس نے نواز شریف صاحب کو مینڈیٹ دیا کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوں، اور پاکستان کے عوام کہ وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے اور ان کی خدمت کرتے رہے۔ تو آج میرا پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر کی حیثیت سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں اپنی قیادت پہ اعتماد 10 گنا بڑھ گیا۔ میں 1988 میں وزیر اعظم نواز شریف کے سیاسی سفر میں شریک ہوا تھا، جب امریکہ سے پڑھ کر آیا اور محمد خان جنیجو کی حکومت کو برطرف کیا گیا، اور شاید وہ محمد خان جنیجو کے جسے آج سیاسی اور جمہوری تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے سب سے معصوم ترین وزیر اعظم تھے، دیانتدار بھی تھے، اور انہیں بھی چور اور ڈاکو بنا کے برطرف کیا گیا۔ اس چیز نے میرے اوپر بہت اثر ڈالا، اور میں نے نواز شریف صاحب کے سیاسی قافلے میں شمولیت اختیار کی۔ میں یہ بات دکھ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بال سفید ہو گئے، پوری زندگی اس سفر میں گزار دی ہے۔ آج ہم پھر 1988 کی وہ جون کی گھڑی میں کھڑے ہیں۔
30 سال میں پاکستان کو ہم آگے نہیں لے کر جا سکے. افغانستان کے اندر سیکیورٹی آف ٹینیور اسٹیبلش ہو گیا کہ وہ جو کارزئی صاحب 6 سال پورے کر گئے، اب اشرف غنی صاحب 6 سال پورے کریں گے اور اگلا بھی 6 سال پورے کرے گا. ہمیں 70 سال ہو گئے ہیں کہ اس عہدے میں کیا مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے کہ پاکستان کا کوئی وزیر اعظم اس اہل نہیں کہ وہ اپنے 5 سال پورے کر سکے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے آپ کو تفصیل بتائی کہ عمران خان صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ شروع ہوئے کہ جناب 50 ارب روپے کی کرپشن، پتہ نہیں پھر 10 ارب کی کرپشن، پھر وہ 4 فلیٹ جی اتنے ارب کی مالیت کے اور کیا کیا. اور آج جب یہ فیصلہ آیا تو مجھے لگا وہ محاورہ یاد آ گیا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا اور وہ بھی مرا ہوا. یعنی کہ جو پریئر تھی کہ جناب یہ نواز شریف صاحب لندن کے 4 فلیٹوں کے مالک ہیں، پریئر یہ تھی کہ جناب نواز شریف صاحب نے جتنی کرپشن کی ہے پاکستان میں اتنی کسی نے نہیں کی. جو پریئر تھی کہ پاکستان کے اندر ان کے پاس جتنی دولت ہے اس کا انہوں نے اظہار نہیں کیا اپنے ٹیکس ریٹرنز کے اندر. تو اگر یہ نااہلیت اس بنیاد کے اوپر ہوتی کہ کوئی قطعیت کے ساتھ اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کی روشنی میں عدالت کہتی کہ یہ ہمارے پاس واضح اور 2 ٹوک ثبوت آ گیا ہے کہ نواز شریف صاحب ان فلیٹس کے مالک ہیں اس لیے ہم نااہل کر رہے ہیں، تو کچھ شرمساری ہوتی ہمیں آج. اگر عدالت کے فیصلے میں یہ ہوتا کہ جناب اتنے کروڑ کے اثاثے ہم نے آپ کے دیکھے ہیں، جو آپ نے اتنے ارب کے اثاثے ہیں ان کو اپنی ڈیکلریشن میں شامل نہیں کیا تھا تو ہم آپ کو نااہل کریں تو کوئی بات ہوتی. نااہل کیا جا رہا ہے 20 کروڑ عوام کے منتخب وزیر اعظم کو، جو ایک نیوکلیئر کنٹری کا وزیر اعظم ہے، کس بنیاد پہ کہ 10,000 درہم کی تنخواہ آپ نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے جو اس کے آپ چیئرمین تھے وصول نہیں کی. آپ وصول کر سکتے تھے، لہٰذا وہ آپ کا اکاؤنٹ ریسیویبل تھا اور لہٰذا آپ کا ایسٹ تھا اور آپ نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چلے اگر میرے جیسا کوئی غریب آدمی 10,000 درہم کو ڈکلیئر نہ کرے تو وہ میرے ایسٹس کا شاید 20% یا 30% بنے گا. اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ 10,000 درہم ان کے ریسیویبل تھے اور انہوں نے ان کو ڈکلیئر نہیں کیا، جو 2 لاکھ روپے یا 2.25 لاکھ روپے مالیت بنتی ہے، اگر آپ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی ویلتھ سٹیٹمنٹ اور وہ ڈیکلریشن دیکھیں جو انہوں نے الیکشن کمیشن کو دیا ہے، تو میرا خیال ہے اس میں کروڑوں مالیت کے اثاثے ظاہر کیے گئے، کروڑوں روپے کے مالیت کے اثاثے ظاہر کیے گئے ہیں. کیا یہ عقل مانتی ہے کہ جہاں انہوں نے جتنے کروڑ کے مالیت کے اثاثے ظاہر کیے اس میں 2.25 لاکھ روپے اور ظاہر کر دینے سے ان کے اوپر کوئی تلوار گر جانی تھی؟ 2 لاکھ یا 2.25 لاکھ اگر انہوں نے مینشن نہیں کیے تو ان کی جو ویلتھ سٹیٹمنٹ یا ویلتھ سٹیٹس ہے اس میں کیا کوالٹیٹیو چینج آ جاتی ہے جس کو وہ چھپا رہے تھے؟ اگر آپ کی یہ بات درست بھی مان لی جائے تو یہ ایک اتنی چھوٹی اومیشن ہوگی کہ شاید کوئی اتنی بڑی عدالت اس کو اپنے زیر غور لانے کے قابل بھی نہیں سمجھے گی. ایک ہیومن ایرر کے طور پہ یا ایرر آف اومیشن کے طور پہ آپ اس کو اوور لک کر دیں گے. آپ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ بنائیں، اگر آپ 10 کروڑ کی اسٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں اور اس میں 10-20 ہزار روپے یا 1-2 لاکھ کی اومیشن نظر آ جائے تو یو ول اوور لک کہ یہ ہیومن ایرر بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ وزیر اعظم جس پہ آپ نے اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات لگا کے پورے ملک کو
تہو بالا کر دیا، پچھلے 1 سال سے ایک ہیجان پیدا کیا ہوا ہے، تو اس اربوں روپے کی کرپشن کی کہانی کے اندر سے نکلے 2 لاکھ روپے، اور وہ 2 لاکھ روپے بھی کہ جن کو میں نے مرا ہوا چوہا کیوں کہا کہ جی یہ ریسیویبل ہو سکتے تھے، آپ نے لیے نہیں، یہ ہو سکتے تھے، ایک امکان کے مفروضے کے اوپر وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ لہٰذا میں مسلم لیگ نون کے ہر ووٹر اور سپورٹر کو کہنا چاہتا ہوں کہ یو شوڈ بی ٹوڈے پراؤڈ آف یور لیڈر، کہ جتنی تلاشی وزیر اعظم نواز شریف کی لی گئی، اس کے بعد جو ان پہ الزام لگا وہ یہ لگا کہ 2 لاکھ روپے کی ایک تنخواہ اپنے بیٹے کی کمپنی سے جو آپ وصول کر سکتے تھے آپ نے وصول نہیں کی۔ تو یہ بہت بڑی ونڈیکیشن ہے۔ اسی طرح یہ جیسے بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے کہا کہ ہمیں تحفظات ہیں اور خدشات ہیں شدید قسم کے، کہ جب ایک بینچ یہ فیصلہ دیتا ہے، اور اس پہ قانونی ماہرین اپنی رائے کا اظہار کریں گے، کہ جو اپنا ڈسٹریبیوشن اور ڈویژن آف پاور کا تصور ہے کہ جس میں مختلف عدالت کے لیولز پہ انڈیپینڈنٹ ٹرائل کسی کا حق ہے، مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر سپریم کورٹ کے جج نگرانی کریں گے ایک ٹرائل پروسیس کی فرام دا احتساب کورٹ، تو وہ سپریم کورٹ کسی بھی اس مرحلے کی اپیل سننے کا کیسے اہل ہوگا، چونکہ وہ اس میں شامل ہو گیا، پہلے انویسٹیگیشن کے اندر بھی وہ شریک رہا۔ تو یہ جو جورسپروڈنس ہے جو صرف وزیر اعظم نواز شریف کے لیے ایجاد ہو رہی ہے یا اختراع ہو رہی ہے یا نئی پیدا ہو رہی ہے، میں بہت ادب کے ساتھ، عدالت کا ہم ادب کرتے ہیں، ہم نے عدالت کے لیے بڑی سٹرگل کی ہے، لیکن یہ وہ روایات نہیں تھیں جن کے لیے مجھے معذرت سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے سٹرگل کی تھی۔ وزیر اعظم نواز شریف کو، ہماری جماعت کو اور ہمیں پہلے دن سے خدشات تھے کہ واٹ از رائٹنگ آن دا وال، لیکن ہم نے اس کے باوجود پورے عمل میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ میرے بچوں نے جلا وطنی کے بعد، میں نے جلا وطنی اختیار نہیں کی، مجھے جنرل مشرف نے جلا وطن کیا، اور ملک سے باہر جب ہمیں پھینکا گیا تو ہم نے وہاں کا بچوں نے کاروبار کیا، وہ بالغ ہیں اور وہ اس قانون کو جواب دیں۔ پاکستان میں وہ جواب طلبی کے پابند نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم نے اپنے تمام بچوں کو 6 دفعہ جی آئی ٹی کے سامنے کہا، اپنے بچوں کو کہا کہ آپ جائیں اور ہر چیز کا جواب دیں چونکہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں۔ اپنی بیٹی کو انہوں نے پیش کیا جی آئی ٹی کے سامنے، اور خود پیش ہوئے، ان کے والد کا احتساب کیا گیا جو فوت ہو چکے ہیں، ان کی والدہ کو بیچ میں دریگا گیا، اپنی پوری فیملی کی ہر طرح سے انہوں نے تذلیل کو برداشت کیا، صرف اس لیے کہ کوئی یہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ وزیر اعظم شاید کچھ چھپانا چاہتے تھے۔ اور اس کے بعد جب سارے جوابات دیے گئے تو پھر سامنے یہ نکلا کہ جی آپ ایک ایسے 10,000 درہم کے اوپر ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں کہ جو آپ کے بیٹے کی فرم سے لے سکتے تھے، آپ نے لیے نہیں۔ اس فیصلے کو مجھے بڑے ادب سے کہنے دیجئے، اینلز آف ہسٹری میں جن الفاظ سے لکھا جائے گا وہ آپ قانون دانوں کے تبصروں سے سن لیں گے، اور شاید یہ ججمنٹ جو ہے دنیا کے لا سکولز کے اندر کیس سٹڈی کے طور پہ بھی پڑھائی جائے گی کہ پریئر کیا تھی اور ججمنٹ کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام اور مسلم لیگ نون کے ووٹرز کو فخر ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی پرسیکیوشن جو کی گئی، اتنی بڑی جو ایک چھلنی لگائی گئی، اس سے جب ان کے وزیر اعظم نے نکلے تو کسی کرپشن کا الزام نہیں لگ سکا، کسی بدعنوانی کی سزا نہیں مل سکی، اور ایک ایسی بنیاد پر ان کو سزا دی گئی ہے کہ اگر اس پیمانے کو شاید
اپنایا گیا تو پھر مجھے ڈاؤٹ ہے کہ کون صادق اور امین اس ملک کے اندر ہو سکے گا۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم نواز شریف نے آج اپنی پارٹی کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی اس میں دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کا دفاع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کی حکومت 4 جون 2018 تک اپنا مینڈیٹ مکمل کرے گی، اور ہم اپنے قانونی اور آئینی آپشنز کو استعمال کریں گے۔ ایک سیکنڈ میں ایک منٹ میں صرف ایک چیز ایڈ، ابھی آپ کو سوال ملتے ہیں، صرف میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ وزیر اعظم پاکستان کا جرم یہ تھا کہ وہ وزیر اعظم پاکستان بنے اور بار بار بنے، لیکن کسی بھی وزیر اعظم کو تو گھر بھیجا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر محمد نواز شریف کو کوئی گھر نہیں بھیج سکتا۔ وہ اپنی پوری طاقت سے واپس لوٹ کے آئیں گے اور عوام ان کو ان کا یہ حق دلوائیں گے۔ اور جو ساری باتیں میرے سینئر کولیگز نے کی میں ان کو دہراؤں گی نہیں، لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا یہ جو ججمنٹ، یہ جو آرڈر ہم نے دیکھا ہے، اس کے اندر اتنے سوالات اٹھتے ہیں کہ شاید میں آج نادم ہوں کہ میں ایک وکیل کیوں بنی۔ میں بہت نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں، کیونکہ اگر میں نے اس قسم کی چیزیں پڑھنی ہیں تو میرے دماغ میں سوال اٹھیں گے۔ میرے دماغ میں سوال اٹھتا ہے کہ ریسیویبل کی بنیاد پہ ایک ایسی اماؤنٹ جو پرائم منسٹر نواز شریف ایگزائل کے زمانے میں اپنے بیٹے کی کمپنی کے ایک سیریمونیل ہیڈ بنتے ہیں، اور اس کے تحت کوئی اماؤنٹ اکرو ہوتا ہے اور وہ نہیں لیتے، اور وہ اماؤنٹ کی وہ نہیں لیتے، وہ ڈکلیئر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ان کے اوپر جرم یہ بنا ہے کہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، لیکن وہ ریسیویبل تھا، وہ آپ کا ایسٹ تھا، لیکن آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا۔ تو ریسیویبل کی ڈیفینیشن ہم نے کہاں سے لی؟ اس میں ریسیویبل موجود نہیں ہے۔ جو نیشنل پیمنٹ سسٹم ہے پورے پاکستان کا، جو پوری دنیا میں چلتا ہے، اس میں جو پیسہ آتا ہے صرف وہ پیسہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے جو لیگل سٹرکچرز ہیں ان سے ہٹ کر اگر کوئی طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے تو اس کے اوپر ہم سوال اٹھائیں گے اور ہم ضرور اپنا مدعا لے کے جائیں گے۔ شکریہ۔